أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اور قرآن کریم میں جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے نقصان کے علاوہ کسی چیز کی زیادتی نہیں ہوتی. اور جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، تو وہ پہلو موڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طبیعت اور سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، بس آپ کا رب، تم لوگوں کا رب جانتا ہے کون سب سے زیادہ ہدایت کے رستے پر گامزن ہے. معزز سامعین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. سورہ بنی اسرائیل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 82، 83، 84، 80 پر 2، 80 پر 3، 80 پر 4، یہ 3 آیات تلاوت کی گئیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا. معزز سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 82، اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کریم کے اندر جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے اس کے اندر شفایابی ہے اور رحمت ہے. اور پھر اگلے اسٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ظالموں کے لیے خسارے میں زیادتی ہوتی ہے، نقصان میں زیادتی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت ہے، یہ قرآن کریم جو ہے وہ رحمت ہے، یہ قرآن کریم جو ہے اس کے اندر ہر چیز سے شفایابی ہے، اس قرآن کریم کے اندر ایمان ہے. لیکن اس شخص کے لیے جو قرآن کریم کے اوپر ایمان لائے اور اس کا یہ یقین ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہوں وہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، رحمت ہے، شفایابی ہے. ایسے لوگ جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مطلب پر غور کرتے ہیں، قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کو سنتے ہیں، تو اس پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے ان کے اندر جو عقیدے کی اور دلوں کی بیماری ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، فسق و فجور ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، بدنیتی ہوتی ہے، خیانت ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام بیماریاں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کے معنی اور مطلب پر غور کرنے اور اس کو سننے سے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب ان تمام بیماریوں کا اخلاق رذیلہ کا مکمل علاج ہو جاتا ہے تو اسی قرآن کے ذریعے سے سماج و معاشرے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، رحمت پیدا ہوتی ہے، شفایابی پیدا ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے سے جڑتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو قرآن کریم کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان والے نہیں ہیں، یہ قرآن کریم ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن کریم جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری والوں کے لیے ہی ہدایت ہے، دوسروں کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے. دوسروں کے لیے قرآن کریم کی جو ہے ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت اس کے لیے نقصان کو ہی بڑھاتا ہے، اس کے کفر کو ہی بڑھاتا ہے، اس کے شرک کو ہی بڑھاتا ہے، اس کے نفاق کو ہی بڑھاتا ہے، اس کے دلوں کی بیماری کو ہی بڑھاتا چلا جاتا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں شفایابی ہے. اور جو ایمان والے نہیں ہیں، یہ قرآن کریم جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہو جاتا ہے. یعنی پڑھا جائے گا، وہ قرآن کریم کی آیت کو سنے گا بھی، لیکن ایسا سنے گا کہ سن نہیں پائے گا، اور اس کا دل اندھا ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم پڑھے گا تو وہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرے گا، اس کا نفس، اس کی نفسانیت اس کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ یہ قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے اندر جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے شفا یابی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، قرآن کریم کی ایک ایک صورت ان کی بدبختی کو بڑھاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ قرآن کریم جب پڑھے تو پورے عقیدے کے ساتھ پڑھے، سنے تو پوری عقیدت کے ساتھ سنے، اس کے ایک ایک معنی پر غور کرے، ہر معنی کے اگینسٹ میں کمپیریزن کرے اپنے عمل کا کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، ہمارا عمل کون سا ہے۔ اس طرح سے جب انسان قرآن مجید کو پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی، رحمت ملے گی، شفا یابی ملے گی۔ اگر یوں ہی سنتا ہے، بس سنتا ہے، تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نصیحت کرتے ہوئے کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ ہم جب انسانوں کے اوپر نعمت کرتے ہیں، اس کے اوپر انعام کرتے ہیں، فضل کرتے ہیں، دنیا کے اندر اس کو کشادگی دیتے ہیں، دنیا کے اندر اس کو رزق سے نوازتے ہیں، آرام و آشائش سے نوازتے ہیں، سہولت اس کے لیے مہیا کرتے ہیں، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو وہ منہ موڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے نعمت دیا، اللہ کو بھول گیا، اب نعمتوں میں ہی کھیل رہا ہے بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر یاد کرے، اس کے پاس وقت نہیں مل پا رہا ہے، اللہ کو بھول بیٹھا ہے، نعمتوں میں مگن ہو گیا ہے۔ یہ انسان کا ایک پہلو ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں پڑتا ہے، آزمائش میں پڑتا ہے، تنگی میں پڑتا ہے، کانا یئوسا، تو مایوسی کی بات کرنے لگتا ہے۔ یعنی ایک عام انسان جو ہوتا ہے، ایک عام انسان، ایمان والے نہیں، ایک عام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور نعمتوں میں کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہی عام انسان جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی سے دوچار کرتا ہے، مصیبت سے دوچار کرتا ہے، تو وہ مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں۔ یعنی کسی بھی صورت میں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ایک ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے، اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور شکر، ایک بار پھر میں بتلا دوں، شکر صرف زبان سے الحمدللہ بولنے کا نام نہیں۔ شکر تو یہ ہے کہ بندے کا ایک ایک جسم کا رواں، جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں جھک جائے کہ یہ جو آرام ہے، یہ جو آشائش ہے، یہ جو سہولیات ہیں، یہ جو اللہ نے کشادگی رکھی ہے، یہ جو وسعت دیا ہے، یہ ہمارے رب کا بہت بڑا کرم ہے، رب کا دیا ہوا ہے، لہذا رب کی فرما برداری میں جھک جا۔ ایک مومن بندے کی نعمت کے درمیان یہ پہچان ہوتی ہے، اس کا یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اسی ایمان والے بندے کو تنگی آتی ہے، اس کو مصیبت پڑتا ہے، وہ آزمائش کے چکی میں پستا ہے، تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، رب کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے وہ بندہ صبر کرتا ہے، نمازوں کی طرف راغب ہوتا ہے، رب العالمین کے سامنے جھک کر کے گڑگڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو تیرا بندہ اس میں بھی صبر و شکر کرے گا۔ اے اللہ اگر میری مرضی میں یہی ہے تو اے اللہ میں اس کے اوپر بھی خوش ہوں۔ اس طرح سے وہ بندہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، چاہے وہ نعمت میں ہو، چاہے وہ تکلیف میں ہو، ہر حال میں وہ بندہ جو ہوتا ہے ایمان والا، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 84 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنے طریقے، اپنے ڈھنگ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، پس آپ لوگوں کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی طبیعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کی مکمل فرما برداری کر رہا ہے، توحید پرستی پہ گامزن ہے، کوئی اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتا چلا جا رہا ہے اور وہ مشرکین اور کفار کی جماعت میں شامل ہے، اور کوئی ایسا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ
رب بہتر جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ ہدایت پر ہے، اسی لیے مسلمانوں کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ بالکل گئے گزرے لوگ ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے طریقے، اپنی طبیعت، اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اب ایک بندہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے اور علی الاعلان کہتا ہے کہ میں رب العالمین کے راستے میں یہاں پہ ضرورت ہے، میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو اس طرح سے لوگوں کے سامنے علی الاعلان اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو مجھ کو دیکھ کر کے پیچھے اور کئی لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اور ایک بندہ ہے جو بالکل چھپا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے دل میں کیا بات ہوتی ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بالکل چھپا کر کے میں رب کے راستے میں دے رہا ہوں۔ دونوں نے صدقہ کیا، سوچ دونوں کی الگ الگ تھی، دونوں کی طبیعت الگ الگ تھی، دونوں خیر کا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلتے ہیں، ایک جگہ پہنچتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تلاوت کی آواز بالکل دھیمی دھیمی آواز میں آ رہی ہے۔ جاتے ہیں گھر میں، پوچھتے ہیں کہ اتنے دھیرے دھیرے کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ کہا کہ میرا رب بہرا نہیں ہے، میں بالکل خاموشی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں۔ اندر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عمر اتنی زور سے تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا چاہ رہا ہوں اور اس ماحول اور معاشرے سے شیطان کو بھگانا چاہ رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی، دونوں نے ایک ہی عمل کیا، دونوں نے تلاوت کیا، لیکن طریقہ دونوں کا الگ الگ۔ اسی لیے مفسرین نے کہا ہے کہ نیت، یعنی مفسرین میں سے بعض نے کہا ہے کہ ہر آدمی اپنے نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی رب العالمین اس کو خوب خوب جان رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہر شخص اپنی سوچ اور طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، بس تم لوگوں کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ حاصل کلام یہ کہ نیت کا درست ہونا یہ عمل کے درست ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمارے اندر جو کمی ہے، تقصیر ہے، کوتاہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔